اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، سلسلہ 40 احادیث بخاری شریف کی 10ویں مجلس میں آپ سب کا استقبال۔ آج کی حدیث: حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ماہ رمضان میں ایمان و یقین کے ساتھ قیام کرے، یعنی عبادات وغیرہ اچھی طرح کرے، اس کے پچھلے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہر ایمان والی کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، اور اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو رمضان میں کھڑا ہو، قام، اس کا مطلب یہ ہوا کھڑے ہونے کا، فرض نمازوں کے ساتھ، روزے کی پابندی کے ساتھ، جتنے نوافل ہم پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کریم کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ کے سامنے رات کو ہم کھڑے ہو کر فرض نماز کے بعد تراویح پڑھتے ہیں، وہ قیام میں داخل ہے۔ اس کے بعد سحری میں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ قیام میں داخل ہے۔ قامہ کا لفظ استعمال فرما کر آپ نے یہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ حقیقت میں چستی کا مہینہ ہے، محنت کا مہینہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے لیے اپنے کو تھکانے کا مہینہ ہے، اللہ کے لیے اپنے کو بہت مشغول رکھنے کا مہینہ ہے۔ ہمارا ذہن یہ بنا ہے کہ روزہ رکھو، دن میں سو جاؤ، اور پھر رات کو تراویح پڑھو، پھر سو جاؤ۔ یہ حقیقت میں رمضان کا استقبال نہیں ہے۔ قامہ کے لفظ کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ انسان جب کھڑا ہوتا ہے تو کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ چست ہے اور کام میں لگا ہوا ہے۔ تو قامہ کے اندر بہت کچھ پوشیدہ ہے جو اس وقت ہم آپ کے سامنے تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ جب آئے گا اس کی تفصیل بیان ہوگی، لیکن اللہ پاک نے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو یہ کہلوایا ہے کہ جو رمضان میں کھڑا ہو کر ایمان و یقین کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے، افطاری کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، کھانے سے رکے ہیں اللہ کے حکم سے، رات کو تراویح پڑھتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اب آپ تصور کیجئے، دن کا روزہ ہے، گرمیوں کا مہینہ ہے، کام میں تھکا ہوا ہے، افطار کیا ہے، جسم بالکل تھک کر چور ہو چکا ہے تھکن سے، فرض نماز پڑھی عشاء کی، اور پھر 20 رکعتیں پڑھی، تو کتنا اللہ خوش ہوتا ہے اس بندے سے کہ دن کا روزہ، گرمی کا موسم، تھکا ہوا، اور اس کے ساتھ پھر کھڑے ہو کر عبادت میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کو یہ بندہ اتنا پیارا ہوتا ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ روزے کا بدلہ تو میں ہی ہوں، روزے کا بدلہ تو میں خود دوں گا اپنے، یہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے۔ کیونکہ بندہ جب روزہ رکھ کر اللہ کے سامنے رات میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، فرشتے بھی ایسے بندے پر رشک کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کو تو یہ سعادت حاصل نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھیں، یہ تو اللہ نے اپنے بندوں کو سعادت حاصل دی، جو ہے نا اپنے بندوں کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ تو اس حدیث پاک پر ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اور ہمارے بزرگ، ہر ایمان والا مرد، ہر ایمان والی ماں بہن اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو رمضان کا صحیح استقبال نصیب فرمائے، اور اس کی راتوں کو اللہ اپنے سامنے ہمیں رونے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔